الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مومن جو فدا نقش کف پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. انتہائی قابل عزت تکریم و تعظیم علماء کرام، اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. کسی بھی اسپیکر کی بات کو، مقرر کی بات کو توجہ سے، اٹینشن سے سننا، یہ اس مہمان اور اسپیکر کا اکرام ہوتا ہے. اور جب بات دونوں جہانوں کے سردار کی ہو، اور جب بات قرآن کریم کی ہو، اور جب بات پیدا کرنے والے رب العالمین کی ہو، اور جب بات اسلام اور انسانیت کی ہو، تو اس کو سننا تو بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. ایکٹیو لسنر جسے کہا جاتا ہے، قرآن کریم نے کہا کہ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب. قرآن میں نصیحت تو ہیں، لیکن ان کے لیے جن کے پاس دل ہو. آپ کہیں گے دل تو جانور، ایون کہ کافر کے پاس بھی ہوتا ہے. تو دل سے مراد جس دل میں اللہ کی بڑائی ہو، غور اور فکر ہو، تدبر اور استحضار ہو، اٹینشن ہو. اسی لیے کہتے there are two types of listening. ایک ہوتا ہے سلیکٹو اور ایک ہے سسٹین. تو اگر ہم قرآن کریم کو غور اور فکر تدبر کے ساتھ سنیں گے تو تالے کھلیں گے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن میں غور اور فکر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تالے کھلے تو ہم نے بہت غور اور فکر کے ساتھ اور طلب اور تڑپ کے ساتھ اور دل کے کانوں سے اور عمل کی نیت سے اس بات کو سننا ہے. قرآن کی اس آیت میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لام تاکید کا اور قد بھی تاکید کا، دو تاکیدات اور تحقیق کو اللہ نے جمع کیا. تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ اور اسوہ ہے. دیکھیں، جب ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہے تو اس کے پاس بہت سے آپشنز ہوتے ہیں کہ میں کس کی طرح بنوں. انجینئر بننا چاہتا ہے، کرکٹر بننا چاہتا ہے، پولیٹیشن بننا چاہتا ہے، سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے. اس کے پاس بہت سے آپشنز ہوتے ہیں کہ میں کس کو فالو کروں، میرا آئیڈیل کون ہے. لیکن مسلمان کے لیے اپنا آئیڈیل منتخب کرنے میں کوئی آپشن نہیں ہے. صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے فرمایا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اب آقا کی سیرت کو سمجھنے کے لیے
ہمیں جانا پڑے گا اہل بیت اطہار کے پاس اور قدسی صفات پر مشتمل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس. اور یہ میرا جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں، یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تب یہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی وہ پیرامیٹرز، وہ کرائیٹیریا جو صحابہ نے سیٹ کر کے دکھلایا اسی پر ہم نے چلنا ہے. اسی لیے تو صحابہ اکرام ہماری طرح لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے، 2 3 گھنٹے کے سیشنز نہیں ہوتے تھے، 1 ڈے اور 3 ڈیز ورکشاپس اور اجتماعات نہیں ہوتے تھے. وہ مختصر سی بات کہتے، کونو مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ. آج ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں، جس دن مسلمان یہ کہنے کی پوزیشن میں آ گیا ہماری طرح بن جاؤ، لوگ خود ہدایت کے راستے پر چل پڑیں گے. اور سیرت کانفرنس ہم کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ سیرت کا معنی، ایکچول معنی کیا ہے؟ سیرت کا لفظ نکلا ہے سیر الابل سے. سیر الابل کہتے ہیں اونٹوں کی چال کو. پہلے زمانے میں اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے، تو ایک بھاری برکم اس اونٹ کا پاؤں جب صحرا میں لگتا تو ایک سٹگما بن جاتا، ایک چھاپ اور نشان سا پڑ جاتا. تو دوسرا اونٹ بھی اسی نشان پر قدم رکھتا تھا، تیسرا اونٹ بھی اسی نشان پر قدم رکھتا تھا. اور قدم رکھنے میں اتنی پرفیکٹ بیلنسنگ ہوتی تھی، اتنی ایکویلنسی ہوتی تھی کہ 50 اونٹ گزرتے لگتا تھا ایک اونٹ گزرا ہے. جس طرح پچھلے اونٹ نے اگلے اونٹ کو فالو کیا، نشان قدم پر قدم رکھا، وہ اپنی منزل جنت تک پہنچ گیا، اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا. اسی طرح جو امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قدم رکھے گا وہ بھی اپنی منزل جنت تک پہنچ جائے گا. اسٹوڈنٹ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کا گول کیا ہے، آپ کا ایم آف لائف کیا ہے، آپ کی منزل اور ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، میں انجینئر بنوں، میں چارٹر اکاؤنٹنٹ بنوں، میں ماسٹر آف کمپیوٹر کا ڈپلومہ ہولڈر بنوں. ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے یہ جملہ کہا جا سکتا ہے، لیکن بینگ اے مسلم ہماری اصل ڈیسٹینیشن، ہماری اصل جو منزل ہے وہ جنت ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. تو سیرت کا معنی یہ ہے. اور جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اتباع کا لفظ بھی جوڑتے ہیں. قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. what does it mean؟ کہ دعویٰ تو سب کرتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور پیرامیٹرز ہم نے خود سے سیٹ کر لی ہے. کوئی کہتا ہے جسٹ امامہ پہن لو نبی سے محبت، کوئی کہتا ہے کہ جسٹ کسی جلسے میں شریک ہو جاؤ نبی سے محبت، کوئی کہتا ہے کہ صرف نعرے لگاؤ نبی سے محبت. لیکن سچا عاشق رسول کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا جو ڈیفائن کیا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، آقا فرماتے ہیں میری اتباع کرو. اب اتباع کا لفظ تبیع سے نکلا ہے، اور تبیع عربی میں بچڑے کو کہتے ہیں. آپ لوگوں نے، اکثر لوگوں نے گاؤں دیہات کی زندگی نہیں دیکھی، لیکن جن کو پتا ہے کہ جب گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس بچڑے کو ماں کی ممتا سے جدا کیا جاتا ہے تو وہ ریسٹ لیس اور بے چین ہوتا ہے.
وہ فوراً ماں کی طرف لپکتا ہے، پھر اس کو کھینچا جائے، اس میں اتنا زور، اتنی پاور آ جاتی ہے کہ چھوٹے سے بچے میں وہ ماں کی ممتا کی اسپریچول پاور ہوتا ہے۔ تو جس طرح بچڑا ماں کی طرف لپکتا ہے، اسی طرح امتی محمد الرسول اللہ کی سنتوں کی طرف لپکے گا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک اتباع ہے، ایک ابتداء ہے۔ اتباع الف تا با الف اور عین، اور ابتداء الف با تا دال الف عین۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، ابتداء کہتے ہیں من گھڑت چیزوں کو، خود ہی انوویٹ کرتا ہے، خود ہی اس کو ایجاد کرتا ہے، دین میں نئی باتوں کو لاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امرنا بالاتباع نہینا عن الابتداء، ہمیں پیچھے چلنے کا، فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں نئی باتیں ایجاد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو there is a huge discrimination between them۔ اتباع الگ چیز ہے، ابتداء الگ چیز ہے۔ اس باریک لائن کو سمجھے بغیر محبت کے نام پر بہت سے لوگ بدعت کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اتباع سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ باریکی آپ کو کب سمجھ میں آئے گی؟ علماء کرام کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے کی۔ اور ایک اہم بات کہ اتباع کو قرآن کریم نے دستور کا درجہ دیا، یہ بہت اہم بات ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس وقت معاشرے میں جو بہت سی برائیاں پنپ رہی ہے، اس میں ایک ایلیمنٹ اس کا ہے، اسی لیے I need your full attention۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں نعوذ باللہ احادیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک ٹی وی چینل پر میرا پروگرام ہوا ہے، تو اس میں ایک صاحب نے یہی کہا کہ جی قرآن کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، I agree this، لیکن حدیث کی بات ہے تو حدیث میں تو مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے اتنا عرصہ گزر گیا، تبدیلیاں ہو سکتی ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا، حدیث کی حفاظت کا ذمہ تو قرآن میں نہیں ہے، تو خدا نہ خواستہ وہ اتنا اوتھینٹک نہیں ہو سکتا۔ یاد رہیں قرآن فہمی کے لیے جو چابی ہے، جو کی ہے، وہ کی ہے سیرت۔ اور سیرت ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیٹیل میں بیان کروں۔ ایک ہوتا ہے سرد السیرہ، بس سیرت کی کتاب پڑھ لی، ایک ہوتا ہے فقہ السیرہ، سیرت کو سمجھنا، اور ایک ہوتا ہے شمائل النبوہ کہ نبی کی صورت اور سیرت کو دیکھنا، ایک ہوتا ہے دلائل النبوہ، نبوت سے پہلے کے واقعات ارہاس، نبوت کے بعد کے واقعات معجزات، ایک ہوتا ہے احوال النبوہ، اس کے 4 ادوار ہوتے ہیں، ولادت سے بعثت تک، اور بعثت سے ہجرت تک، اور ہجرت سے رحلت تک، پھر مکی اور مدنی زندگی۔ تو بہرحال سیرت کو سمجھے بغیر ہم قرآن فہمی کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ میں نے ان کو کہا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، کا بالکل لیا، اور وہ آیت آپ میں سے کوئی پڑھ کے سنا سکتا ہے کون سی آیت ہے؟ علماء کے علاوہ کوئی بتا دے۔ میں اکثر اپنی آڈینس سے کہتا ہوں کہ اس کو ہم نے اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھا ہے کہ قرآن کی کچھ ضروری آیات ہمیں یاد ہو، کچھ احادیث ہمیں یاد ہو۔ ایک قادیانی اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا۔ ایک ایتھیسٹ اسلام پر اعتراض کرتا ہے، ہمارے پاس ریلیونٹ ریفرنسز کوٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی ڈگری حاصل کرے، ڈسپائٹ آف ہیونگ پروفاؤنڈ کنکریٹ ایکسپینڈڈ نالج، لیکن بینگ اے مسلم اسلامی معلومات ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ایک آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، عام معنی اس کا یہ ہوتا ہے بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
لیکن عربی گرامر والے کو پتا ہوتا ہے کہ انا بے شک ہم نے، نحنو ہاں ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، لحافظون لام تاکید کا، یعنی گرامر کے اعتبار سے اگر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ کیا جائے، پرسپیکٹیو میننگ میں نہیں، ورڈ ٹو ورڈ، تو میننگ یہ بنے گی، اللہ فرماتے ہم نے، ہاں ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اتنی تاکیدات کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا کو بتا دیا کہ قرآن کریم ہر قسم کے تغیر اور تبدل سے پاک ہیں، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم، کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن نے شروع یہاں سے کیا ہے، یہ کتاب جس میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ڈاؤٹ، کوئی ترمیم، کوئی گنجائش، کوئی غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، انہوں نے کہا لیا ہے۔ تو میں نے کہا آپ پورے قرآن کو مانتے ہیں یا آدھے قرآن کو؟ کہا پورے قرآن کو۔ میں نے کہا پورے قرآن میں ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات بھی مانو، رسول کی بات بھی مانو۔ اسی قرآن میں ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اسی قرآن میں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اتنا بڑا کینوس بتایا، جو کچھ تمہیں رسول دے فَخُذُوهُ، اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جس سے تمہیں رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ فلا وربک لا یؤمنون، سورہ نساء، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، عمرے کرے، تبلیغ میں جائے، صدقہ خیرات کرے، ڈگریاں لے، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ڈسپیوٹ اور جھگڑوں میں، اختلافات میں، معاملات میں اے نبی آپ کو حکم اور ثالث نہ بنائے، اور پھر آپ کے فیصلہ آ جانے کے بعد دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے۔ من یطع الرسول، اتنی آیاتیں جس میں اللہ ڈائریکٹ فرما رہے ہیں کہ رسول کی بات بھی مانو۔ تو پھر حضرت صاحب کے پاس اس بات کا جواب کوئی نہیں تھا، وہ بڑے گریجولی آپ کو دین سے دور کریں گے، ڈائریکٹ قرآن کا انکار نہیں کریں گے، پہلے احادیث پر بات کریں گے، پھر ڈائریکٹ احادیث پر بھی بات نہیں کریں گے، صحابہ اور اہل بیت اطہار کی عظمت کے اوپر شکوک اور شبہات کی پرچائیاں پیدا کریں گے، جان بوجھ کر آپ کو ایسے ریسرچ پیپر، ایسے آرٹیکل، ایسے تھیسز، ایسے مقالہ جات دیے جائیں گے کہ انکانشیسلی آپ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور یہ ان کا ایجنڈا ہے کہ مسلمان کو بے دین کر دو، اگر یہ بے دین نہیں ہوتا تو آرتھوڈوکس مسلم بھی نہ رہے، اس کی زندگی مینی لیول آف پیراڈوکس، مجموعہ تضادات بن جائے، وہ نام کا مسلمان ہو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کیا علماء اور مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ میں نے کہا بالکل نہیں، لیکن وہ دین کے چوکیدار ضرور ہیں، اور وہ اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ فوج جغرافیائی سرحد کی محافظ ہوتی ہے، علماء نظریاتی سرحد کے محافظ ہوتے ہیں، اور باطل کی کوشش ہوتی ہے کہ جغرافیائی سرحد بھی کمزور ہو، نظریاتی سرحد بھی کمزور ہو۔ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، اور آج مذہب کو اس ریاست سے الگ کیا جا رہا ہے، حالانکہ یورپ کے اندر ان کے دانشور کتابیں لکھنے پر مجبور ہو گئے، ریلیجن دا مسنگ ڈائمینشن آف اسٹیٹ کرافٹ، کہ ہم نے جو اپنے مذہب کو اپنے معاشرے سے الگ کیا،
سیاست سے الگ کیا تو ہمارا خاندانی فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ہے، ہمارے اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے۔ وہ دے آر کمنگ بیک، اور ابھی ہم ان کی نقالی میں جا رہے ہیں۔ اسی لیے اپنے مسلمان ہونے پر، اپنے مسلم آئیڈینٹی پر، اپنے اسلامی تشخص پر، اپنے مشرقی اقدار پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں وہ مسلمان جس مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند۔ خودی کے ساز میں ہے عمر جاویدہ کا سراغ، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن نے خودی کے اوپر سوچنے کا آپ کو موقع دیا، آپ کو موٹیویٹ کیا، آپ کو کنونس کیا، آپ کو ترغیب دی کہ جب تم اپنے آپ کے اندر غور کرو گے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، پھر پوری کائنات میں غور کرو گے، تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ تو بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا ہم اجتہاد نہیں کر سکتے؟ کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ تو بھائی سوال یہ ہے کہ کیا ہر آدمی اجتہاد کر سکتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا؟ ہم کہتے بند نہیں ہوا۔ پھر ہمارا کاؤنٹر سوال یہ ہے کیا ہر آدمی اجتہاد کر سکتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ہر آدمی اجتہاد نہیں کر سکتا، اس کے کچھ پیرامیٹرز، کچھ کرائیٹیریا، کچھ شرائط، کچھ حدود اور قیود ہوں گے۔ اگر ہر آدمی کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھل گیا پھر تو ہر آدمی جو ہے وہ ملحد بن جائے گا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ قرآن ہر آدمی کے سامنے کھل جائے گا، ہر آدمی اپنی عقل اور تخیلات اور تصور کے گھوڑے دوڑائے گا اور وہ گمراہی میں جا پڑے گا۔ میرے ذوق کے مطابق، میرے فہم کے مطابق، اکارڈنگ ٹو مائی اسکول آف تھاٹ، میرا اوپینین یہ، میرا تجزیہ یہ، میرا تبصرہ یہ ہے، بے لاکھ تبصرہ۔ اسی لیے علماء نے قرآن اور حدیث سے اخذ کر کے ایک مجتہد کے لیے کچھ شرائط بتائیے۔ سب سے پہلی شرط وہ پکا مومن ہو۔ جو اللہ کو نہیں مانتا تو وہ اللہ کے دین کی کیا خبرگیری کرے گا؟ اور پھر اس کے اندر خوف خدا ہو، خوف خدا کا ایلیمنٹ، جو ایک ڈیووٹڈ مسلم کا، جو ایک گاڈ فیئرنگ مسلم کا، وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ جس کے دل میں خدا خوفی نہیں ہوگی وہ تو دین کو آسان کرے گا، اپنے مزاج کے سانچے میں دین کو ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ تیسری شرط وہ عربی پر عبور رکھتا ہو، صرف عربی تکلم سیکھ لینا۔ کچھ لوگ کہتے عربی سیکھ لو بس خود ہی قرآن کو سمجھ جاؤ گے۔ مجھے یہ بتائے صحابہ عربی دان تھے یا نہیں؟ سب عربی دان تھے، ان کی مدر لینگویج عربی تھی، اور عربی بھی فصاحت اور بلاغت والی، لیکن ہر صحابی مفسر بنا، ہر صحابی محدث بنا، ہر صحابی فقیہ بنا، ہر صحابی نے فیصلے کیے، ہر صحابی کو اتھارٹی دی گئی؟ نہیں۔ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کو دیکھا گیا، انہوں نے علم حاصل کیا، 7 بڑے فقیہ اور 7 بڑے محدث تھے، ان سے مسائل ڈسکس ہوتے تھے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اتنی اردو سیکھ لوں کہ اخبار پڑھ سکوں، وہ تھوڑی اردو بھی سیکھ لے، دس ول ڈو۔ لیکن ایک آدمی چاہتا ہے میں غالب کی شاعری کو سمجھ جاؤں، اقبال کی شاعری میں جو گہرائی ہے، تبحر ہے، اس تک پہنچ جاؤں۔ اس کے لیے تھوڑی اردو سے بات نہیں بنے گی۔ تو ایک ہے عربی تکلم، ایک ہے قرآن اللہ کی کتاب کو سمجھنا، دونوں کے لیے عربی سیکھنے کا جو معیار ہے وہ الگ ہوگا۔ اور پھر دوسری بات کہ متکلم کی منشا کیسے معلوم ہو۔ میں نے ایک کتاب لکھی اور میری کتاب کو آپ نے پڑھا، آپ نے اپنے تبصرے دیے، مصنف کی رائے یہ تھی، مصنف کی مراد یہ ہے، لیکن مصنف سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ بھائی what do you mean by this، آپ کی رائے کیا ہے؟
اور پاکستان میں تو ایسا خیر بہت ہوتا ہے. تو بھائی قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی منشا کو سمجھنے کے لیے ہمیں وحی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلومات لینی پڑے گی. آقا نے قرآن کی جو تفسیر بتائی ہے وہی ویلڈ ہوگی. اسی لیے تو کہا تفسیر القرآن بالقرآن. کبھی قرآن خود اپنی تفسیر ایکسپلینیشن کرتا ہے اور کبھی تفسیر القرآن بالحدیث. کبھی قرآن کی تفسیر حدیث میں ہوتی ہے, کبھی قرآن کی تفسیر بالآثار صحابہ کے واقعات سے ہوتی ہے. تو اسی لیے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے. یہ جملہ ایک دفعہ آپ کی مبارک زبانوں سے سننا چاہتا ہوں. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہیں. میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں لیکن آپ کی توجہ کے ساتھ. علماء نبیوں کے, بھائی یہ ہمارا جملہ تو نہیں ہے نا. لوگ کہتے کہ مولوی کسی کو کافر بناتے, کسی کو فاسق بناتے, کسی کو بدعتی بناتے. تو میں نے کہا مولوی بناتے نہیں ہیں, بتاتے ہیں. مولوی بناتے نہیں ہیں, بتاتے ہیں. بناتے تو ہمیں میڈیا والے ہیں, کہتے ہیں اس کو بنا دو. کیا بنا وہ آپ سمجھ گئے. یعنی دنیا میں سب سے سچا آدمی اس وقت پان والا ہی رہ گیا ہے جو بتا کے چونا لگاتا ہے. تو بہرحال علماء نبیوں کے وارث ہیں. یہ آقا کی لسان نبوت سے نکلی ہوئی بات ہے. علماء جتنے بھی عمل میں کوتا ہو, ان میں خامیاں ہو سکتی ہے, آپ ان کو نبیوں کی طرح ٹریٹ نہ کریں. آپ صحابہ کی طرح انہیں نہ دیکھیں, آپ فرشتہ سمجھ کر ان کو نہ دیکھیں, آپ ایک انسان سمجھ کر اس کو دیکھیں. وہ پھر بھی معاشرے کے بہت سے طبقات سے اچھا ہے. اس کی نسبت علم اور صاحب قرآن کے ساتھ ہے, اور اللہ کے رسول نے انہیں اپنا وارث قرار دیا. آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس کے وارثوں سے چھان بین کرتے ہیں یا ایرے غیرے نتو غیرے سے؟ آپ اس کے وارث کے پاس جاتے ہیں. قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو نبی کے وارث کے پاس جانا پڑے گا, اور وہ علماء ہے. اور العلماء ورثۃ الانبیاء, اس پیراڈائم کو ہم سمجھے نہیں ہے. ہم کہتے علماء نبیوں کے وارث ہے اذان دینے میں, نماز پڑھانے میں, نکاح پڑھانے میں, جنازہ پڑھانے میں, ملا کی دوڑ مسجد تک, باقی سارے کاموں میں ہم اپنی مرضی سے چلیں گے. نہیں نہیں, علماء نبیوں کے وارث ہے. جو جو کام نبیوں نے کیے علماء اس میں وارث ہے. مسجد نبوی کے اعمال کو سمرائزڈ فارم میں اگر کوئی بیان کرے, مسجد نبوی کے ممبر و محراب پر اذان ہوتی تھی, نماز ہوتی تھی, تلاوت ہوتی تھی, خطبہ ہوتا تھا, بیان ہوتا تھا, وفود آتے تھے, ڈیلیگیشن ٹھہرائے جاتے تھے, تبلیغ میں تشکیل ہوتی تھی, جہاد کے قافلے جاتے تھے, بیواؤں کی لسٹیں بنتی تھی, یتیموں کی کفالت کا نظام تھا, خطوط, وفود اور معاہدات پر مشتمل خارجہ پالیسی ڈیزائن ہوتی تھی. یہ سارے کام ہوتے تھے. کاروبار شریعت کے مطابق شریعہ کمپلائنس کیسے ہو, یہ سارے کام ہوتے تھے. تو ان تمام چیزوں میں آپ نے علماء سے رہنمائی لینی ہے, تب ہی آپ کا دین, آپ کا عقیدہ محفوظ رہ پائے گا. ورنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے ایسے آئیں گے کوقع المطر, جیسے بارش کے قطرے, کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں. فتنے ایسے آئیں گے کقطع اللیل المظلم, جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے, ڈارکنیس بڑھتی ہی رہے گی. اور فرمایا فتنے ایسے آئیں گے کنظام بال قطع سلکو, جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے پے در پہ گرتے ہیں, متوالیاً متتابعاً, اس میں کوئی گیپ نہیں ہوتا. اس موقع پر محفوظ کون ہوگا؟ جو گھوڑے کی لگام پکڑ کر جہاد کرے. آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ 45,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا, 32,000 بچوں کو, عورتوں کو, انوسنٹ پیپلز کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا. مساجد اور مدارس کے تقدس کو پامال کر دیا گیا. سیٹینک ورسز نامی کتاب لکھ کر رب کی ربوبیت کو چیلنج کیا گیا. کشمیر میں ماؤں بہنوں کی عصمتیں
تار تار ہو گئی. افغانستان کی سنگلاخ چٹانوں پر امریکہ بمبارمنٹ کرتا ہے. شام میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے. بوسنیا اور کوسوو کے اندر جس بربریت کا مظاہرہ کیا گیا آج تک ہم نے ایسا نہیں سنا. پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بمبارمنٹ ہوئی، لیکن آج فلسطین کے حالات، اور اس میں فرق یہ ہے اس وقت لائیو کوریج نہیں تھی، سوشل میڈیا نہیں تھا. اڑتے ہوئے چیتڑے اور الگ ہوتے ہوئے جسم اور بچے بارود کی نظر ہوتے ہوئے دنیا اپنی آنکھ سے، کیمرے کی آنکھ سے لائیو مناظر نہیں دیکھتی تھی. آج ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے. اسی کو کہا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. غم وہ کہ لہو کر دے اندر سے ہمارا دل، ہم وہ کہ پگھل کر بھی آنسو نہ نکلنے دے. آج اگر ہم نے سٹینڈ نہیں لیا، سٹیپ نہیں اٹھایا، آنے والا وقت پکار پکار کر کہے گا دے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. ہیومن رائٹس کے وہ چیمپئن کہاں گئے؟ ایک کتے کے مرنے پر پلے کارڈ اٹھا کر پروٹیسٹ کرنے والے آج فلسطین پر کیوں نہیں بول رہے؟ اقوام متحدہ خاموش تماشائی کیوں بنا ہوا ہے؟ آپ کو پتا ہے اقوام متحدہ 1945 میں بنا. 1945 میں بہت سے اسلامی ممالک آزاد نہیں ہوئے تھے. اس وقت اسلامی ملکوں کی نمائندگی نہیں تھی اور مسلم اقدار اور مسلم آئیڈینٹی کو اس چارٹر میں انکلوڈ نہیں کیا گیا تھا. اسی لیے اقوام متحدہ کے بہت سے قوانین شریعت سے آپ کو متصادم نظر آئیں گے. یہ نقطہ ہے. پھر ویٹو پاور رکھنے والے جو ارکان ہیں اس میں ایک مسلم کنٹری نہیں ہے. دنیا میں 8 ارب انسان ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں. ایک چوتھائی مسلمانوں کی کوئی نمائندگی، کوئی ایمبیسڈر وہ ویٹو پاور میں نہیں ہے. اس پر بھی ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے. اسلامی تعاون تنظیم کو بھی فعال کردار ادا کرنا چاہیے. OIC یہ انگلش والا نہ ہو، OIC یہ وہ والا نہ ہو. OIC اپنا کردار ادا کرے اور اقوام متحدہ کے اندر ترکی، پاکستان، سعودی عرب اور مصر بنیادی طور پر یہ آواز اٹھائے. جنوبی افریقہ غیر مسلم کنٹری ہونے کے باوجود عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اسرائیل کی مذمت کرتا ہے. تو ہمیں یہ سارے سٹیپس لینے چاہیے. اور آخری درجے میں بائیکاٹ ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے. میں آخری بات کرتا ہوں. قرآن کریم کی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے. احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ معتزلہ کے ہاتھوں قید ہو گئے. جمعے کا دن ہوتا، جمعے کی نماز کا وقت آتا، وضو کرتے، زندان کے دروازے تک جاتے، لوک اور تالے کو کھولنے کی کوشش کرتے، وہ نہیں کھلتا، واپس آ کر بیٹھ جاتے. ایک دن جیلر نے اس سپاہی نے پوچھا آپ ہر جمعے کو یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، یوز لیس اور بیکار ہیں، عبث اور فالتو ہے، تالے نے کھلنا نہیں، آپ نے یہ جاری رکھنا ہے. کہنے لگے بھائی قرآن میں ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جمعے کی نماز کی پکارو، فاسعوا الی ذکر اللہ، جاؤ اللہ کے ذکر اور نماز کی طرف. میں اس آیت پر عمل کرنے کے لیے میں اٹھتا ہوں، جاتا ہوں، سٹرگل کرتا ہوں، ایفرٹ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، سعی کرتا ہوں، سٹیپ لیتا ہوں، سٹینڈ لیتا ہوں، اپنی بساط کے مطابق اپنے حصے کا دیا جلاتا ہوں. کل قیامت میں اللہ پوچھیں گے، میں کہوں گا جو میرے بس میں تھا وہ کیا. ابھی حال ہی میں ایک فلسطینی ماں نے حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ کر دی. 4 بیٹے شہید ہو گئے، یکے بعد دیگرے ہوئے. چوتھے بیٹے کی شہادت پر وہ مبارکباد دے رہی تھی، مبارکباد لے رہی تھی اور دنیا کو میسج دیا کہ میں الحمدللہ راضی ہوں. رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہے. کل اللہ پوچھے گا کیا لائی ہو؟ میں کہوں گی 4 بیٹے تھے، تیرے نبی کی ناموس پر قربان کر کے آئی ہوں. ام عمارہ جس کا بیٹا شہید ہوا، اس نے رونے کے بجائے کہا تھا لہذا الیوم ارضعتہ، یہ دن دیکھنے کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا. کل یہ لوگ ایسا نامہ اعمال لے کر میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. ہم نے کیا کیا؟
اگر ہم جہاد کرتے یہ زیادہ بہتر تھا. ہم پابندیوں کی وجہ سے، بارڈرز کی وجہ سے ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے. ہم ان کو فنڈ دے، ہم فنڈ بھی نہیں دے سکتے. ہم سوشل میڈیا پر ان کے لیے آواز اٹھائے، ہم وہ بھی نہیں کر سکتے. ہم بائیکاٹ کرے، ہم بائیکاٹ کرے. میرے دیے ہوئے پیسے اور انکم سے گولیاں اور بم خرید کر ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے. میرے بچوں پر بم گرتے میں پوچھتا بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گھر منہدم ہوتے پھر میں پوچھتا بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے بس میں ہے ہم وہ کریں گے اور کرتے رہیں گے. خلاصہ کلام، آپ نے علماء سے جڑے رہنا ہے. یہ سیشن سن کر اور دیکھ کر بہت اچھا لگا. ہائیلی اپریشیٹڈ علماء کرام کا آنا اور آپ کا ان سے دین کو لینا، یہی اصل دین ہے. فرمایا یہ دین یہ ایک سند ہے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. دیکھو بولنے والا اس کا پیچھے شجرہ کیا ہے، اس کی ریکارڈڈ ہسٹری کیا ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، یہ کس کے ایجنڈے پر ہیں. اس نے قرآن اور حدیث کو پڑھا بھی ہے، اس کو عربی عبارت اور قرآن کی آیت صحیح پڑھنی آتی بھی ہے یا نہیں. اور وہ آپ کو انجیکٹ کرتے او جی مولوی سے ہر بات میں دلیل مانگو. اچھی بات ہے، لیکن ہر آدمی دلیل مانگے پھر ڈاکٹر سے دلیل کیوں نہیں مانگتے؟ ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا، آپ بولے دلیل دے کون سی بیماری ہے، کیسے ڈائیگنوز کیا، یہ میڈیسن میں کیوں کھاؤں، انجیکشن کیوں لگاؤں. آپ دلیل دیں گے تب انجیکشن لگے گا. وہ جو 100 OPDs دن میں کرتا ہے نا، وہ 5 OPD کرے گا، لگ پتہ جائے گا. انجینئر نقشہ بناتا ہے، میٹیریل بناتا ہے، اس سے دلیل مانگے نا. اتنا گارا، اتنی سیمنٹ، اتنی مٹی اور اتنا پانی اور اتنا جو ہے وہ چونا اور اتنا جو ہے وہ کلر اور آئل پینٹ، یہ کیوں کرتے؟ دلیل دے. وہاں تو دلیل کوئی نہیں مانگتا. اور علماء سے وہ آدمی دلیل مانگتا ہے کہ جن کو خود بیچاروں کو پتہ نہیں. اور سوال کرنے میں کون کون سی شرارتیں ذہن میں لا کر، تو آپ ضرور سوال کریں، میں منع نہیں کرتا، علماء سے کریں، لیکن ان لوگوں سے متاثر نہ ہو. انشاءاللہ انہیں اللہ کے رسول نے اپنا وارث کہا ہے. یہ آپ کے ایمان، آپ کے عقیدے، آپ کے عقائد کا تحفظ کریں گے اور عمل کے اعتبار سے یہ کمزور ہوں گے، لیکن انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو مس گائیڈ، مس لیڈ، پرووک کرنے کی کوشش نہ کریں گے، بلکہ ایسی کوششوں کو ناکام بنائیں گے. ختم نبوت کے معاملے میں آپ نے علماء کی محنت کو دیکھ لیا، ان کی کوششوں کاوشوں سے اور ججز کی کوششوں اور کاوشوں سے اور وکلاء کی ڈیبیٹ سے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی اویئرنیس والی مہم سے اور آپ اسٹوڈنٹس کے بار بار پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے سے ختم نبوت کا معاملہ انشاءاللہ حل ہو گیا. تفصیلی فیصلہ آ گیا. پیراگراف 7، 42، 49 کی کلوز جیم یہ ساری مستقل ختم کر کے دوبارہ عدالتی نظیر کے طور پر اسے پیش نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں. کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.